السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، ہم لوگ نے نا غزوہ تبوک فنش کر لیا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے حج سن 9 ہجری، ہاں یہ ہمیں اسٹارٹ کرنا تھا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے تھوڑا سا بس یہ کیونکہ کچھ 3 4 دن ہو گئے نا، اس لیے یہ والا پیراگراف میں سوچ رہی تھی یہ ہم لوگ ذرا سا پڑھ لیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ اب مسلمانوں کی کیا پوزیشن ہو چکی تھی نا غزوہ تبوک کے بعد. تو یہ لاسٹ پیراگراف پڑھ چکے تھے لیکن ذرا کنیکٹ کرنے کے لیے پڑھ دیتی ہوں، پھر ہم حج پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس غزوے یعنی غزوہ تبوک کا اثر. یہ غزوہ جزیرت العرب پر مسلمانوں کا اثر پھیلانے اور اسے تقویت پہنچانے میں بڑا مؤثر ثابت ہوا. لوگوں پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ اب جزیرت العرب میں اسلام کی طاقت کے سوا اور کوئی طاقت زندہ نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے نا، پورے جزیرت العرب پہ مسلمانوں کا پورا روب و دبدبہ قائم ہو گیا. مسلمانوں کا ہی ہر طرف سمجھ لے ایک طرح سے حکومت قائم ہو گئی. ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کے انڈر آ گیا مطلب سب نا، پورا کا پورا جزیرت العرب. اس طرح جاہلین اور منافقین کی وہ بچی کچی آرزوئیں اور امیدیں بھی ختم ہو گئیں جو مسلمانوں کے خلاف گردش زمانہ کے انتظار میں ان کے نہا خانہ دل میں پنہا تھی، کیونکہ ان کی ساری امیدیں اور آرزوؤں کا محور رومی طاقت تھی. کیونکہ دو سپر پاورز تھی نا، رومی اور جو ایران والے تھے. تو لیکن رومن امپائر نے پرشین امپائر کو شکست دے دی، تو اس لیے جو ہے رومن امپائر ہی ٹاپ پر تھی. تو ان کو بھی جب مسلمانوں نے شکست دے دی تو بس پھر تو مسلمانوں کا ہی ہر طرف ہو گیا نا مطلب. اچھا، پھر اس کے بعد اور اس غزوے میں اس کا بھی بھرم کھل گیا تھا، مطلب رومی طاقت کا بھی بھرم کھل گیا تھا. اس لیے ان حضرات کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے امر واقعے کے سامنے سپر ڈال دی کہ اب اس سے بھاگنے اور چھٹکارا پانے کی کوئی راہ ہی نہیں رہ گئی تھی. اور اسی صورتحال کی بنا پر اب اس کی بھی ضرورت نہیں رہ گئی تھی کہ مسلمان منافقین کے ساتھ رفق و نرمی کا معاملہ کرے. لہٰذا اللہ نے ان کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنے کا حکم صادر فرمایا، یہاں تک کہ ان کے صدقے قبول کرنے، ان کی نماز جنازہ پڑھنے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے اور ان کی قبروں پر کھڑے ہونے سے بھی روک دیا. اور انہوں نے مسجد کے نام پر سازش اور دسیسہ کاری کا جو گھونسلہ تعمیر کیا تھا اسے ڈھا دینے کا حکم دیا. پھر ان کے بارے میں ایسی ایسی آیات نازل فرمائی کہ وہ بالکل ننگے ہو گئے اور انہیں پہچاننے میں کوئی ابہام نہ رہا. گویا اہل مدینہ کے لیے ان آیات نے ان منافقین پر انگلیاں رکھ دی. اس غزوے کے اثرات کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد بلکہ اس سے پہلے بھی عرب کے وفود اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن ان کی بھرمار اس غزوے کے بعد ہی. ٹھیک ہے، پھر آ گیا تھا کہ سورہ توبہ میں ساری وہ آئی ہیں، بہت ساری ڈیٹیلز آئی ہیں اس غزوے کی، تو کسی حد تک تھوڑی بہت ہم نے سنی تھی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں حج کی طرف. حج سن 9 ہجری زیر امارت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. سال ذی قعدہ یا ذی الحجہ سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسک حج قائم کرنے کی غرض سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر روانہ فرمایا. ٹھیک ہے، تو سن 9 ہجری کا بتا رہے ہیں، یا تو ذی قعدہ تھا یا ذی الحجہ تھا. تو مناسک حج قائم کرنے کی غرض سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر روانہ فرمایا. اچھا، مطلب کوئی نہ امیر حج ہوتا تھا نا اس زمانے میں، جو مطلب لیڈ کر رہا ہوتا ہوگا حج کو، ہے نا. کچھ اس طرح سے ہم نے پڑھا ہے نا، آگے بھی حضرت عثمان کے زمانے میں بھی، حضرت علی کے زمانے میں بھی کوئی نہ کوئی جاتا تھا، امیر حج ہوتا تھا، وہ پھر سب کو لے کر جا رہے ہوتے تھے نا. تو اس میں بتا رہے ہیں سن 9 ہجری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنایا تھا. اس کے بعد سورہ برات کا ابتدائی حصہ نازل ہوا. اچھا، سورہ برات کا ابتدائی حصہ نازل ہوا جس میں مشرکین سے کیے گئے عہد و پیمان کو برابری کی بنیاد پر ختم کرنے کا حکم دیا گیا تھا. اچھا، مشرکین سے کیے گئے عہد و پیمان یعنی کہ صلح حدیبیہ والا. اس میں بتا رہے کہ اس کے بعد سورہ برات کا ابتدائی حصہ نازل ہوا جس میں مشرکین سے کیے گئے عہد و پیمان کو برابری کی بنیاد پر ختم کرنے کا حکم دیا گیا تھا. اس حکم کے آ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا تاکہ وہ آپ کی جانب سے اس کا اعلان کر دیں. ٹھیک ہے، کہ یہ عہد و پیمان وغیرہ جو مشرکین سے ہوا ہے یہ سب ختم ہونا ہے، اس کا اعلان کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ایسا اس لیے کرنا پڑا کہ خون اور مال کے عہد و پیمان کے سلسلے میں عرب کا یہی دستور تھا
ٹھیک ہے، اس لیے کرنا پڑا کہ خون اور مال کے عہد و پیمان کے سلسلے میں عرب کا یہی دستور تھا کہ آدمی یا تو خود اعلان کرے یا اپنے خاندان کے کسی فرد سے اعلان کرائے. خاندان سے باہر کے کسی آدمی کا کیا ہوا اعلان تسلیم نہیں کیا جاتا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ارج ارج یا وادی دبحنان نہیں دجنان اچھا کس کی، حضرت ابو بکر کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی ملاقات ارج یا وادی دجنان میں ہوئی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ امیر ہو یا معمور. حضرت علی سے انہوں نے کہا، حضرت ابو بکر نے، کہ آپ امیر ہیں یا معمور؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں بلکہ معمور ہوں. پھر دونوں آگے بڑھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حج کرایا. جب 10ویں تاریخ یعنی قربانی کا دن آیا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمرہ کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں میں وہ اعلان کیا جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، یعنی تمام عہد والوں کا عہد ختم کر دیا اور انہیں 4 مہینے کی مہلت دی. اسی طرح جن کے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہ تھا انہیں بھی 4 مہینے کی مہلت دی. البتہ جن مشرکین نے مسلمانوں سے عہد نبھانے میں کوئی کوتاہی نہ کی تھی اور نہ مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد کی تھی، ان کا عہد ان کی طے کردہ مدت تک برقرار رکھا. ٹھیک ہے، تو کس کس کو مہلت دی؟ سب سے پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینے کی مشرکین کو مہلت دی تھی. پھر کہہ رہے ہیں اسی طرح جن کے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہیں تھا، ٹھیک ہے، کوئی بھی جن کے ساتھ کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن فائنل نہیں ہوئے تھے، ان کو بھی 4 مہینے کی مہلت دی. مطلب مہلت وہی نا کہ یا تو اسلام قبول کر لیں یا پھر یہاں یہ ایریا خالی کر کے چلے جائیں، ہے نا، نہیں تو قتل کر دیے جائیں گے. میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ ایسے ہی ہوتا تھا نا جو 4 مہینے کی مہلت ہوتی تھی کہ یا تو آپ اسلام قبول کر لیں یا پھر آپ یہاں سے چلے جائیں. اب یہ قتل کرنے والا جو ہے یہ میں ڈاؤٹ فل ہوں کہ نہیں تو پھر قتل کر دیے جائیں گے اس کو. اچھا شاید آگے ڈیٹیلز آ رہی ہوں، دیکھ لیتے ہیں. البتہ جن مشرکین نے مسلمانوں سے عہد نبھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی تھی، ٹھیک ہے، جنہوں نے پورا عہد نبھایا تھا جن مشرکین نے، تو پھر کہہ رہے ہیں کہ اور نہ مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد کی تھی، ان کا عہد ان کی طے کردہ مدت تک برقرار رکھا. آئی ڈونٹ نو، مجھے سمجھ نہیں آتا مطلب کلیئر کیوں نہیں کرتے بک میں جب یہ سب باتیں ایک ایک لائن میں آ رہی ہوتی ہیں. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے، یقین کریں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اور دوسرے سیرت کی کوئی کتابیں ہوں گی جن میں جیسے ہی ون لائنر ہوتا ہے نا جو ہمیں سمجھنے میں تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے، اس کی ایکسپلینیشن بھی ساتھ دی ہوگی تاکہ جو ریڈر ہے اس کو کلیئر بھی تو ہو کہ مدت تھی، تو پھر اس کو ڈیفائن بھی تو کریں ایگزیکٹلی مدت میں کیا. ایوری ٹائم مجھے فیل ہوتا ہے کہ اس سے بھی بیٹر بک ہوگی، ڈیفینیٹلی ایوارڈ وننگ بک ہے، ٹھیک ہے، ہم عزت کرتے ہیں ساری چیزیں، لیکن کچھ چیزیں کلیئر ہی نہیں ہوتی، پھر وہ ڈھونڈنا ادھر ادھر پڑتا ہے. خیر چلیں دیکھتے ہیں، ڈھونڈوں گی انشاءاللہ اور کوئی. اچھا تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا عہد ان کی طے کردہ مدت، جنہوں نے کوئی رول مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کی تھی اور اپنے عہد کو نبھایا تھا، تو ان کا عہد جو تھا ان کی طے کردہ مدت تک برقرار رکھا. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت بھیج کر یہ اعلان عام کرایا کہ آئندہ سے کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ابھی تک یعنی کہ مسلمان تو حج کر ہی رہے تھے، ساتھ میں یہ مشرکین وغیرہ یہ لوگ بھی تو حج کرتے تھے نا، تو اب کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ننگا آدمی. وہ جو تھا نا کہ لوگ کپڑے اتار کے حج کر رہے ہوتے تھے نا اور طواف کر رہے ہوتے تھے، تو وہ بھی اب جو ہے فائنلی یعنی کہ سن 9 ہجری میں جا کے اب جو ہے وہ الاؤ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، کہ مشرکین اب صرف مسلمان ہی حج کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ باہر سے بھی تو لوگ آتے تھے نا حج کرنے کے لیے، تو پھر اس کا مطلب اب ان کو بھی الاؤ نہیں کیا جائے گا نا کہ وہ اس طرح سے انٹر ہو اور جو ہے حج کر سکے نا، جو بھی مسلمان نہیں ہے، جو مشرک ہے. صحیح. یہ اچھا سورہ برات کو ذرا سا دیکھ لیں گے، اس کی شروع کی آیات نا کہ ایگزیکٹلی کس طرح یہ بیان ہوا ہے نا، یہ سارے جو عہد و پیمان تو مطلب ختم کرنے والی جو بات ہوئی ہے. یہ اعلان گویا جزیرت العرب سے بت پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا، یعنی اس سال کے بعد بت پرستی کے لیے آمد و رفت کی کوئی گنجائش نہیں. اچھا اس حج کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو صحیح بخاری کی حدیث وغیرہ بتائی گئی ہیں اور کتب تفسیر ابتدا سورہ برات. ٹھیک ہے،
غزوات پر ایک نظر، یہ بھائی میں ایک منٹ کھول، اچھا سورہ برات کا مطلب یہی نام ہے؟ مجھے ایسے نام نہیں یاد نہیں آ رہا، یا کسی اور نام سے بھی ہے؟ کچھ سورے ہوتی ہیں نا جن کے ملٹیپل نام ہوتے ہیں، یا سورہ برات ہی ہے؟ ایک نظر سورہ دیکھ لیتی توبہ ہوں ہے میں۔ نا، سورہ برات. سورہ توبہ کو کہتے ہیں؟ ہوں اچھا اچھا اچھا، اس کی ابتدائی آیا، چلے ایک نظر ڈالتی ہوں، اگر مل گیا ایزیلی تو ٹھیک ہے، نہیں تو آگے بڑھتے ہیں، پھر کل دیکھیں گے۔ چیک کر لینا ذرا. ہوں یہ آ گیا صحیح کہہ رہی، بالکل 100% صحیح کہہ رہی ہیں۔ ایک منٹ رک جائے، میں اسکرین ہی شیئر کر دیتی ہوں ڈائریکٹ۔ یہ آ گیا اسکرین پہ، ٹھیک ہے۔ سورہ توبہ نا، ٹھیک ہے، تو اس کی شروع کی آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز بھی پڑھتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ ہے پہلی آیت کا: مسلمانوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دستبرداری کا اعلان ہے۔ اللہ اور ٹھیک ہے، مسلمانوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دستبرداری کا اعلان ہے ان تمام مشرکین کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ لہٰذا اے مشرکو، تمہیں 4 مہینے تک اجازت ہے کہ تم عرب کی سرزمین میں آزادی سے گھومو پھرو، اور یہ بات جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بات بھی کہ اللہ اب کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ بھی مشرکین سے دستبردار ہو چکا ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اے مشرکو، اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر تم نے اب بھی منہ موڑے رکھا تو یاد رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور تمام کافروں کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اچھا، یہ حج اکبر تو حج کو کہ حج اس دوسرا کیا ہوتا ہے؟ حج اصغر؟ یہ تھوڑا سا مجھے کوئی کلیئر کر دے گا اس کا کانسیپٹ؟ ایکچولی یہ ہے کہ ہمارے میں بولا عمرے جاتا کو ہے کہتے ہیں حج اصغر، اور وہ اصل حج کو جی کہتے ہیں حج اکبر. ٹھیک ہے جی، سسٹر عائشہ آپ کیا کہہ عمرہ رہی تھی؟ میں اوکے، بتا رہی تھی کہ آواز آئی؟ ہمارے لوگوں میں جی جی یوزلی جی جی، کہتے ہیں آئی کہ لگ حج اکبر وہ ہے جو فرائیڈے کے دن ہو، لیکن حج اکبر سے مراد حج ہے، ریگولر حج ہے، اور جو حج اصغر ہے وہ عمرہ ہوتا ہے، جیسے سسٹر کشور نے بتایا، اوکے لیکن اوکے، اچھا ہمارا تھوڑا فرائیڈے کا کوئی کانسیپٹ تعلق ڈفرینٹ ہے، نہیں ہے؟ بولا جاتا ہے نا اچھا اچھا اچھا، فرائیڈے کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، مطلب آپ کہہ فرائیڈے رہی ہیں؟ کا نہیں ایسا نہیں ہے۔ اوکے اوکے اوکے، صحیح صحیح، چلیں گے، اچھا وہ بتا دیا، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ ہوتا ہے ہمارے لوگوں میں، کہتے ہیں کہ جو فرائیڈے کا ہے وہ حج اکبر ہے، اور اس کا ساتھ حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنا کس عمرے کا حج کا ثواب ملتا ہے، لیکن حج اکبر سے مراد حج ہے ریگولر، اور حج اصغر سے مراد عمرہ ہی ہے۔ ہاں ہاں، اوکے عائشہ اوکے آپ یہ صحیح کہہ رہی ہیں. ہمارے ملکوں میں حج جی اکبر جمعے کے پڑ گیا تو پھر حج اکبر اس کو ساتھ ویسے بولا جاتا ہے اچھا، پاکستان میں. واہ بھائی واہ، چلیے اچھا وہ کلیئر کر دیا، جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا، اب چوتھی آیت کا ترجمہ ہے: البتہ مسلمانوں، جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا، پھر ان لوگوں نے تمہارے ساتھ عہد میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی مدت کو پورا کرو، بے شک اللہ احتیاط کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان مشرکین کو جنہوں نے تمہارے ساتھ بدعہدی کی تھی جہاں بھی پاؤ قتل کر ڈالو، اور انہیں پکڑو، انہیں گھیرو، اور انہیں پکڑنے کے لیے ہر گھات کی جگہ تاک لگا کر بیٹھو۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اس کو ذرا غور کریں کہ یہ بول دیا نا کہ بھئی ان کو قتل کر ڈالو 4 مہینے جب گزر جائیں، نہیں اگر وہ توبہ کرتے، نہیں اسلام قبول کرتے، ٹھیک ہے۔ آگے ذرا اس کو دیکھیں کہ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں، اور مزید دیکھیں ایڈیشنلی کیا چیز آ رہی ہے، نماز قائم کریں، صرف توبہ کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اب اگر ہم لوگ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے، ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، یہاں توبہ کرنے والی بات تک کلیئر ہو گیا،
نماز قائم کرے، یہ بھی ایڈیشنل ایک شرط ہے، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ ادا کرے تو ان کا راستہ چھوڑ دو. یعنی یہ کتنی کمپلسری چیز ہے، کتنی دفعہ قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کا آیا ہے. اور یہاں پہ دیکھیے اس آیت کو صرف بندہ غور کر لے تو پتہ چل جائے کہ نماز اور زکوٰۃ کوئی ایسی چھوٹی چیزیں نہیں ہے کہ بھئی یہ تو مطلب ایزی ہے، یہ تو چھوڑ بھی دی، یہ تو اللہ اور میرا معاملہ ہے نا، کسی کا میں حق تو نہیں ماری نا اگر میں نماز نہیں پڑھی یا زکوٰۃ نہیں ادا کری. کیا کیا چیزیں ہم لوگ وہ کر کے نماز اور زکوٰۃ جیسی ضروری چیزوں سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ بھئی نہیں میں بھی نہیں کر سکتی، میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، میرے میاں نے مجھے اتنا نہیں دیا، اور پتہ نہیں کیا اتنا ایزی لیتے ہیں. اور یہ دیکھیں کتنی خطرناک آیات ہے، بندہ اگر لیسن لینا چاہے تو قرآن پڑھتے نہیں تو نہیں پتہ چلتا ہے نا. ایکچولی سسٹر فرحین بالکل آپ نے صحیح بولا. اور جہاں قرآن پاک ہی میں آتا ہے جو مسلمان اور منافق میں فرق ہے وہ نماز ہی کا ہے، کہ جو منافقین پہ تھے ان پر نماز بھاری پڑتی تھی. ایگزیکٹلی بالکل جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، سمجھے ان باتوں کو صحیح سے بھائی. اور اچھا پھر حدیث میں ہے نا عائشہ، وہ حدیث میں ہے نا بین العبد وہ جو ہے وہ کافر ہونے کا، کافر کا. لیکن یہ منافقین کا ہے نا قرآن پاک میں کہ ان پہ نماز جی بھاری پڑتی. ہاں منافقین کا تو ہے کہ کوئی اور کچھ جی کہہ رہے ہیں کیا؟ آواز آ رہی ہے منافقین. پیچھے سے کسی کی؟ ایک منٹ، کوئی اور میں آواز آ رہی ہے؟ جی جی وعلیکم السلام. جی جی آ رہی ہے. ہاں میں یہ کہنا چاہ رہی تھی منافق والی حدیث اور یہ نماز میں جو فرق ہے مسلمان اور کافر کے بیچ نماز ہی فرق کرتی ہے، یہ دونوں چیزیں حدیث میں ہی بیان ہوئی ہیں، یہ بتانا چاہ رہی ہوں. وہ اور ہاں وہ نا وہ مطلب فجر اور عشاء کی نماز بھاری پڑتی ہے، یہ بھی حدیث میں ہی آیا ہے. بیٹا پھر سے فجر اور بولیے گا، عشاء کی کیا بول نماز رہی ہیں؟ آواز نہیں آئی. تھوڑی سی آواز میں کلیئر نہیں. وہ کہہ رہی ہے کہ فجر اور عشاء کی نماز منافق پر بھاری ہوتی ہے نا، حدیث میں ہے نا کہ ہاں بھاری ہوتی ہے، جی جی ہاں بہت ایک یہ مشکل ہے سے کھڑے ہوتے ہیں، بہت بھاری ہوتی ہے. ہاں عشاء فجر اور کی بھی عشاء ہے، عشاء کے لیے بھی آیا ہے، عشاء کی دونوں نماز دونوں بہت. اور دوسری وہ حدیث ہے کہ کفر و شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے، سم تھنگ لائک دیٹ. ایگزیکٹ فرق ورڈز نماز کا، نہیں. ہاں اس کو بین الکفر و شرک فرق الصلاۃ، یعنی جو نماز چھوڑتا ہے نا تو وہی یہی فرق بتاتا ہے شرک اور اس یعنی مشرکین اور مسلمین میں جو فرق ہے. تو یہ ہے صلاۃ ہی فرق کرتی ہے. لیکن ہم اس کو اتنا ایزی لیتے ہیں نماز کو کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم تو جنت جائیں گے. بس یہ چیز دماغ میں آ گئی ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا جو ہے وہ جنتی ہوگا. تو چاہے تھوڑی گناہ عذاب تھوڑا سا برداشت کر لیں. بڑا ایزی ہوتا ہے کہنا کہ ہم گناہ کے لیے تھوڑے دن ہمیں عذاب ہو جائے گا، اس کے بعد تو آخر کلمہ پڑھا ہی ہے، ہمیں تو جنت جانا ہے. بہت آرام سے ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں، اس لیے ایزلی چھوڑ دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ایک منٹ کو بھی اگر آگ کے اندر اپنا ہاتھ ڈالے تو کیا ہم برداشت کر پائیں گے؟ یہاں پہ دنیا میں بھی نہیں کر سکتے تو قیامت کی آگ سے اتنے ہم دل والے کیسے ہو جاتے ہیں کہہ دیں کہ ہاں کوئی بات نہیں، نماز تھوڑا سا تو عذاب برداشت کر لیں گے. اللہ کے عذاب کا خوف کیسے نکل جاتا ہے اللہ دل تعالیٰ سے. کی رحمت کی کوالٹی کو بہت غلط طرح سے بتایا جاتا ہے نا کہ بس صرف رحیم رحیم، اللہ رحیم ہے، جی اللہ رحمان ہے. پر یہ دھوکہ دیا گیا ہے نا اصل میں ہمیں یہی کہ ہے نا، اللہ صرف 99 نیم میں کہتے ہیں جبار قہار تو دو ہی لفظ آیا ہے نا، بقیہ تو اللہ کی رحمت آئی ہے. تو پھر لوگوں کے دل میں یہی سکون ہے کہ اللہ تو رحیم، اور اللہ نے کہا بھی ہے کہ رحمتی غلبت غضبی، کہ ہماری جو رحمت ہے وہ قرآن ہے نا کہ ہماری رحمت جو ہے ہمارے غضب پہ بھاری ہے. تو یعنی کہ اللہ ہے تو رحیم کریم 60، لیکن اللہ جبار جو قہار جو دو ہی لفظ اگر آیا ہے قہار و جبار، تو وہ بھی تو سمجھ لے کہ کیا ہم اتنا برداشت اللہ کا قہر اور اس کے جبر کو اور اس کے اس عذاب کو کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ اس کو اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے جتنا ایزی ہم لوگ لے کے ایسے چھوڑ رہے ہیں نمازوں کو اور باتوں میں اور ادھر ادھر فنکشنز میں، اور کہیں چلے جائیں گے اچھا آ کے بعد میں قضا کر لیتے ہیں. یہ سوچ کے کہ قضا ہو جائے تو کر لے تو بات الگ ہے، لیکن قضا پڑھ لیں گے بعد میں، یہ سوچ کے کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے نماز. اور کوئی پارٹیسپینٹ کچھ کہنا چاہے؟ کسی کی آواز آ رہی ہے کٹ کٹ کے. اچھا یہ آپ جو کہہ رہی ہیں نا یہ جو قہار اور کیا بولا آپ نے دوسرا ورڈ، اللہ تعالیٰ کے عذاب دینے والے وہ جو تھا، مطلب اور بھی تو بہت سارے اللہ تعالیٰ کے جبار ہے نا، جبار ہیں. جبر ٹھیک کرنے ہے، والا جبار. اور بھی تو ہے نا، مطلب جیسے وہ ہے نا حساب لینے والے کا کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی تو حساب لینا بھی تو ایک مطلب
وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹی، اور اس طرح اور بہت سارے نام ہوں گے جس میں یہ سزا دینے والے کی قرآن بات میں بھی نہیں باجی اور اللہ تعالیٰ نے ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ یہ بتایا ہے کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہے. ہاں میں نام تو کی اللہ بات کر تعالیٰ رہی نے ہوں، یہ تو نام بہت ہے نا اللہ واضح تعالیٰ کر کی. دیا ہے. ہاں ہاں چلے اور بھی تو لیکن نام مومن بہت ہیں. مایوس نہ ہو اس طریقے سے، اس لیے اللہ نے فوراً اس کے بعد ان آیتوں کے بعد اپنی رحمت کا بھی وہ تذکرہ کیا. صحیح. زیادہ پڑھو نا تو اس میں مین قہار جباری کا ہے، اچھا جس سے ہاں. بہت جی جی سخت عذاب ہے. ورنہ سارے میں الرحمن رحیم محیمن اور جتنے بھی آئے ہیں نا تو زیادہ تر صرف رحمت کے اور اللہ کی صفات میں بہت ہمدردی، اصل میں محبت، ہوتا ودود کیا ہے اور کہ ہمیں نا غفور. جی اور میں نے کہا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم مومن کو جو ہے نا ایک امید اور خوف کے درمیان رہنا چاہیے. تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہوں ایک پہلو کو بہت کہنا چاہیے زیادہ کر دیا جاتا ہے اور دوسرے کو اگنور کر دیا جاتا ہے. اچھا رحمت کا جہاں تک تعلق ہے تو رحمت میں تو دیکھیں اس لیے بھی ہے نا کہ بہت سارے ایسے گناہ گار لوگوں کو اللہ پلٹنے کا موقع دیتا ہے نا، کہ ورنہ تو گناہوں کے ذریعے بھی شیطان بہت انسان کو بہکاتا ہے کہ ایک گناہ کے بعد پھر دوسرا گناہ، کہ اب تو تم نے تو ایک گناہ کر دیا، تم اسی میں پھنس جاؤ گے اور تم تو مطلب گناہ گار ہو گئے. تو اس لیے مطلب دونوں چیزوں کو اگر بیلنس رکھ کے اور اس کو ایکولی بیان کیا جائے تو پھر ایک آپ کی مزاج میں کوئی چیز پیدا ہوتی ہے اور آپ کی سمجھ آتی ہے کہ ہمیں کس طرح سے رہنا چاہیے، کہ جہاں ہمیں بہت ڈرنے کا معاملہ ہے وہاں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے اور اس طرف بھاگنا چاہیے، اور جہاں ہمیں جو ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کی رحمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس طرف پلٹ آنا چاہیے. بات ہے. صحیح صحیح. میں دیکھ رہی تھی اللہ تعالیٰ کے نام، مجھے بار بار ہوتا ہے کہ صرف 2 ہی نام ہے اللہ تعالیٰ کے. میں اسی کو سرچ کر رہی ہوں کہ آپ لوگ کے سامنے ذرا کے نام کھولوں. ایک رکے ذرا. جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا، جو محبت کے مطلب پیار کے دکھایا ہاں دیکھو ماں سے 60 گنا زیادہ اللہ پیار کرتا ہے نا. ماں کتنی محبت کرتی ہے، رحمت کرتی ہے. اب سوچو اس سے 60 ٹائم زیادہ، 60-70 کیا لکھا ہوا ہے نا، جتنے ٹائم زیادہ اللہ کرتا ہے. تو سوچو کتنی ماں تو تھوڑے بات میں معاف کر دے گی، لیکن اللہ تعالیٰ بہت بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یعنی کہ جو کفر و شرک بھی کر رہے ہیں ان کو بھی روزی دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، کھلا رہا ہے. اللہ چاہے تو انہیں بھوکا پال دے لیکن نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کے اندر رحمت بہت زیادہ ہے، اسی لیے کہا ہے رحمتی غلبت اللہ غضبی، اللہ کے غضب کے اوپر ہے، رحمت زیادہ ہے. اچھا دوسری چیز یہ کہ بچوں کو جو ہے شروع میں یہی دکھایا جاتا ہے، دکھانا چاہیے بھی کہ یہ 2 نام کو ہم لوگ کیا زیادہ زیادہ ڈرا دیتے ہیں نا تو بچے دور ہو جاتے ہیں اسلام سے. تو ان کو جبار و قہار کا اتنا نہیں کہنا چاہیے شروع میں. جب معصوم ہوتے بچے نا تو ان کو اسلام سے قریب لانے کے لیے ان 2 ناموں کو نہیں لانا چاہیے بالکل بھی سامنے، تاکہ ان کے اندر پہلے اللہ کی محبت پہلے خوب اچھے سے پیدا کر دیں، کہ دکھائیں کہ کیونکہ میکسیمم نام پیار کے ہیں، محبت کے، ودود کے، اور یہ تو وہ سارے نام رحمان رحیم ودود سب وہ دکھائیں بچوں کو، تاکہ بچے ایک ایج تک آ جائیں. جب وہ ڈفرینشیٹ کرنے لگے نا 7 ایئر کے قریب جب آنے لگے، پھر اس کے بعد اللہ کے غضب و قہر کو بتائیں کہ بیٹا محبت تو ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت، لیکن اللہ کے 2 نام یہ بھی ہے کہ جب اللہ جی تعالیٰ کو غضب آ جائے نا تو پھر تو، لیکن شروع میں نہیں. ورنہ ایک بچے کی اس جو صلاحیت محبت کرنے والی پیار والی بچپن کی ہوتی ہے نا، اس وقت اگر آپ نے ڈرا دیا نا تو پھر بچے پھر بہت زیادہ پھر وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے تو ہر بات میں غصہ ہی ہوتا رہتا ہے، تو پھر اس سے نماز نہیں پڑھو، یہ نہیں کرو، دور ہٹ جاتے ہیں بچے. اصل پھر ہوتا وہ یہ ہے کہ جی جی اصل میں جی ہوتا یہ ہے کہ محبت میں بھی ایک خوف کا پہلو ہوتا ہے نا، کہ محبت میں بھی خوف کا پہلو یہ چھپا ہوا ہوتا ہے کہ جب آپ بہت محبت کرتے ہیں تو آپ کو ڈر لگتا ہے کہ وہ بندہ آپ سے ناراض نہ ہو جائے، وہ چیز آپ سے چھین نہ جائے، اس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں. تو ایک طرح سے محبت میں بھی ایک خوف کا پہلو جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو جب پہلے محبت سکھائی جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی جب محبت ایک قریب ہوتا ہے انسان کسی چیز کے تو پھر اس کو ڈر لگتا ہے یہ چیز اس سے چھین نہ جائے، اور ظاہر اس کے لیے پھر اس کو پھر ان چیزوں سے ڈرنا ہوتا ہے کہ جو ناراضگی کا سبب بنتی ہیں. اور پھر وہ شوق بھی نہیں پیدا ہوگا نا، محبت نہیں ہوگی تو عبادت وہ کا شوق شوق پیدا بھی نہیں، پھر ہوگا کہ بس ڈیفینیٹلی اسی لیے اللہ کی رحمت ہے نا، مطلب اللہ کی رحمت تو ظاہر والی بھی ہے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب خود ہی کہہ دیا تو پھر اس پہلو کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ ہم بڑے لوگوں کے لیے ہوتا ہے جب انڈرسٹینڈنگ بہت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس وقت بہت زیادہ ڈرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ جب آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے تو اس وقت کے لیے بہت ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کو ہمیشہ ہی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ غالب ہی ہے. کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم سے جیسا گمان کرو گے میں تمہارے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں. تو آپ لیکن ہمارے گناہ کریں گناہوں تو کے آپ کو سبب بچانے کی گناہ مطلب گناہ سے بچنے کے لیے آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے اللہ کا جبار و قہار ہونا
اور کہنا چاہیے، اور لیکن رحمت کا پہلو بھی ذہن میں رکھنا، کیونکہ شیطان تو آپ کو انسان کو ہر طرح سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے نا، ہاں اس سے بالکل بچنے اب کی دیکھیں ہدایت۔ 7 ایئر تک بچوں کو کچھ نہیں کہا گیا ہے نا، بچوں جی کو زبردستی جی نہیں کہا ہے نماز پڑھاؤ کچھ کرو، آہستہ جی آہستہ سکھاؤ پیار سے محبت سے، 10 پہ آ جائیں تب اس وقت ڈانٹو یا اٹھ کے وہ کرو، منع سختی کرو۔ تو یعنی کہ 7 ایئر تک بچوں کو اگر ہم خوف اور ڈر اللہ کا کر دیں گے نا، پھر محبت نہیں پیدا ہو پائے گی، اس لیے ان کو بالکل زیادہ سے زیادہ بالکل اللہ سے بہت پیار ان کو رکھیں، ان کے دلوں میں اتنا پیار کریں کہ وہ اللہ سے اتنے قریب ہو جائیں کہ اللہ کی ناراضگی کا سوچ کے بھی ان کے دل میں وہ کہ نہیں یہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، تو یہ مطلب چیز ہمارے ضرور ڈالیں، ہمارے کرنے کا ٹائم نہیں پھر اس کریں میں ان کیا کو۔ لیسن نکلتا ہے کہ ایک تو ہم اپنے بچوں کو نہیں مطلب اس طرح کریں، ڈرائیں دھمکائیں اور وہ گن پوائنٹ پہ اسلام فالو کروائیں، ٹھیک ہے، اور یہ جی کہ کہیں اور بھی کسی کو بھی دیکھے تو مطلب چپ نہ رہے کہ وہ ڈانٹ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے دیکھو گناہ ملے گا، آگ میں جلو گے، اور اس طرح کی جو باتیں ہیں نا، تو شرم جائیں تھوڑا کہ اس طرح سے نہیں بچے میں محبت پیدا ہوگی نا دین کی، پھر اس کو ہوگا اسی کہ بس لیے جو کھانا پوری مولوی کھانا صاحب وغیرہ، جی مولوی صاحب وغیرہ جو مسجدوں میں مارتے ہیں ڈانٹتے ہیں بچوں کو، تو اتنے چھوٹے مننے بچے پڑھنے جا رہے ہیں، اب ان کو آپ مار مار کے اللہ کا کلام پڑھائیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ ہم لوگ کو ٹریننگ ہی نہیں دی گئی ہے کہ مولویوں کو ایسی ٹریننگ دو کہ تمہارے پاس بچے تو آتے ہیں 7 ایئر سے کمی تک کے، اور وہ ساروں کو آپ مارنا شروع کر دیتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں، کسی کے ڈنڈے سے مار رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ تو ظلم ہونا ہی نہیں چاہیے۔ مولویوں کی ہاں، سب یہ سے غلط بڑی ہے، ٹریننگ یہ کرنی غلط ہے، چاہیے بالکل کہ بے ان کو شک۔ کم سے کم کہہ دیں ایک بھی آپ ہاتھ تھپڑ نہیں مارے بچے کو، ذرا بھی جو بھی پڑھائیں آپ صرف اللہ کی محبت ڈال کے پڑھائیں۔ بے شک بالکل، بے شک بے چلیں شک۔ اوکے جی، پھر انشاءاللہ کل کنٹینیو کرتے ہیں آخری دن۔ اوکے جی، جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔